جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو اس نے ایک مخلوق کو زمین پر بسایا، جنات۔ ان میں کچھ بہت نیک تھے جو اللہ کے حضور جھکتے سجدے کرتے عبادت کرتے۔ ان میں سب سے نیک اور ممتاز جن ابلیس تھا، جس نے عبادت میں ایسی بلندی حاصل کی کہ اللہ نے اسے فرشتوں کی صف میں جگہ دی۔ ابلیس جو کبھی اللہ کے دربار کا مقرب ترین بندہ تھا، آسمانوں میں ایسے سجدے کرتا تھا کہ فرشتے بھی اس کی عبادت پر رشک کرتے۔ جنت کا دربان تھا، ہر عبادت گزار مقام پر اس کا سجدہ موجود تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک راز جو عرش کے قریب درج تھا اس کی قسمت کو بدلنے والا ہے۔ ایک نوشتہ جنت کے دروازے پر اس کے مقدر کو چیخ چیخ کر سنا رہا تھا، ایک بندہ جو آج اللہ کے قریب ہے کل اس کی نافرمانی کرے گا اور راندہ درگاہ ہو جائے گا۔ ابلیس نے اس بندے پر لعنت کی، خود یہ جانے بغیر کہ وہی بندہ ابلیس خود ہے۔ بندہ ابلیس خود ہے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا، میں زمین پر اپنا نائب ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے حیرانی سے پوچھا، اللہ کیا تاب ان کو پیدا کرے گا جو زمین پر فساد کریں گے، خون بہائیں گے؟ اللہ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ نے اپنی قدرت سے مٹی لی، اس کو شکل دی اور انسان کا پیکر تخلیق فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام۔ 40 سال تک وہ جسم ایسے ہی پڑا رہا۔ فرشتے اس کے پاس سے گزرتے دیکھ کر حیران ہوتے، کچھ خوفزدہ بھی ہوتے۔ ابلیس وہ اسے حقیر سمجھتا، اس کے جسم کو ٹھوکر مار کر کہتا، میں تو بہتر ہوں، یہ مٹی کا ہے، میں آگ کا ہوں۔ مگر اس کے دل میں ایک انجانی خوف پیدا ہو چکا تھا، وہ خوف جو تکبر کا روپ لے چکا تھا۔ پھر جب اللہ نے حضرت آدم میں رکوع کی اور اسے علم دیا تو سب فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ سب جھک گئے سوائے ابلیس کے۔ اللہ نے پوچھا، تجھے کس چیز نے روکا؟ ابلیس نے غرور سے کہا، میں بہتر ہوں، تاو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے، اللہ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا، وہ جو جنت کا دربان تھا۔ اب ابلیس نے کہا، اے میرے رب، چونکہ تاو نے مجھے گمراہ کیا، میں تیرے بندوں کو بھی گمراہ کروں گا، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے آؤں گا، اور ان میں سے بہت کم شکر گزار ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا، جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی زور نہ چلے گا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم اور ان کی زوجہ ہوا کو جنت میں جگہ دی۔ ہر نعمت مہیا تھی، صرف ایک درخت سے منع کیا گیا، مگر ابلیس نے صبر نہ کیا۔ وہ ان کے پاس آیا، آہستہ آہستہ وسوسے ڈالنے لگا، کیا تم ہمیشہ کی زندگی نہیں چاہتے؟ کیا تم جنت کے شہزادے نہیں بننا چاہتے؟ درخت تمہیں وہ طاقت دے گا۔ اور آخرکار حضرت آدم اور ہوا بہک گئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ جنت کی خاموشی میں ایک چیخ سنائی دی، وہ آواز تھی نافرمانی کی۔ اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں منع نہ کیا تھا؟ کیا میں نے نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ پھر حضرت آدم، ہوا اور شیطان تینوں کو زمین پر بھیج دیا گیا، لیکن فرق یہ تھا، شیطان لعنتی بن چکا تھا اور آدم اللہ سے توبہ کر چکے تھے۔